مدینے کا سفر ہے اور میں معزز سامعین کرام، عزیز مائیں بہنیں، ماشاء اللہ آپ تمام حضرات صبح سے لے کر اب تک مکے کے گلیوں میں گھوم رہے تھے، مکے میں گھوم رہے تھے، مکے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے، حجر اسود کا بوسہ دے رہے تھے، رکن یمانی کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ یہ سارے عمل کرا کے فارغ ہو چکے۔ اب ہمارے ذہن ہے مکہ مکرمہ کے بعد حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکہ المکرمہ آئے اور پھر میرے پاس نہ آئے تو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، جفا کی، میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ تو لہٰذا مکہ المکرمہ سے حج کے بعد ہم کو پھر مدینہ منورہ کا سفر کرنا ہے۔ کہاں کرنا ہے؟ مدینہ منورہ کا سفر کرنا ہے۔ مدینہ منورہ کا سفر مکہ المکرمہ سے فارغ ہونے کے بعد کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ پہلے بھی کر لیتے ہیں، چاہے پہلے کرو چاہے بعد میں کرو، دونوں بھی عمل درست ہے۔ سنت پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے نا؟ ظہر کی نماز 4 رکعت سنت پہلے ہے، 2 رکعت سنت بعد ہے، چاہے سنت پہلے پڑھی جائے یا بعد میں پڑھی جائے، دونوں بھی عمل درست ہے۔ اب ہم کو مکہ مکرمہ میں خوب چیخنے چلانے پکارنے کی اجازت تھی۔ وہاں زور زور سے لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے؟ لیکن اب مدینے میں جب ہم آ رہے ہیں تو یہ مکہ المکرمہ، کعبۃ اللہ، یہ اللہ کا شہر اور مدینہ منورہ پیارے رسول کا شہر۔ کس کا شہر؟ ہمارے نبی کا شہر، مدینہ الرسول کہتے ہیں، رسول اللہ کا شہر۔ کس کا شہر؟ تو ہم کو پورے عزم و ارادے کے ساتھ، پورے ادب و احترام کے ساتھ مدینے کا سفر کرنا چاہیے۔ تو مدینے کے سفر میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مدینے کا سفر عشق و ادب کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے۔ کس کا سفر ہے؟ بولو۔ محبت کا سفر ہے، عشق کا سفر ہے۔ اسی انداز سے ہم کو جانا چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا، اجازت ہو تو شامل ان میں میں بھی ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا سفر بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، مقدر والے ہیں آپ لوگ۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ مکہ المکرمہ حج کر چکے ہیں، لیکن اب سفر مدینہ ہونے والا ہے، یا تو اللہ نے ان کو بلا لیا یا مرض نے ان کو واپس بلا لیا۔ ڈر ہے اس بات کا کہیں بیماری کی وجہ سے ہم اپنے شہر کا رخ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اجل، ہماری موت نہ آ جائے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا، اے اللہ مدینہ کا سفر بھی ہمارا مقدر بنا دے۔ کیا بنا دے؟ قسمت میں ہمارے مدینہ بھی لکھ دے، مدینے کے حاضر بھی لکھ دے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وہاں جانا آسان کام نہیں، سعادت والوں کا کام ہے، نیک بختوں کا کام ہے، مقدر والوں کا کام ہے۔ اس طرح حج کے لیے آپ کو اللہ نے بلایا تو مدینے میں جانے کے لیے بھی آپ کو اللہ سے دعا مانگنا پڑے گا کہ اللہ اس شہر کی حاضری بھی ہمیں بولو نصیب فرمائے۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، ہماری عورتیں بھی دعا مانگتے رہیں، ہم بھی مانگتے رہیں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ کو بار بار اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے، پیارے رسول کی حاضری، رسول کے روضے رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب مکہ مکرمہ سے نکلے
تو ویسے تو ہم یہیں سے جب مدینے کی تیاری کے لیے تیاری سے نکلتے ہیں کہ ہم کو مدینہ بھی جانا ہے، ذہن و دماغ میں دو شہر ہے، مکہ المکرمہ اور بولو نا، دونوں شہر ہیں نا آج آپ کے ذہن میں، اور دونوں شہر کے اعتبار سے آپ سفر کا سامان پاتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مکہ المکرمہ میں چاہے آپ کوئی بھی کپڑے پہن لیں، وہاں تو کپڑے پہننا ہی نہیں ہے۔ ابھی پوچھ رہے تھے کہ ہم تو احرام کی حالت میں رہنا چاہ رہے، بہت اچھی بات ہے، پھر کپڑے یہ نہیں بھولے جاتے آپ۔ جب آپ کو 21 دن 27 دن رہنا ہی ہے احرام کی حالت میں، تاکہ بار بار طواف کر سکے، قریب سے طواف کر سکے، قریب سے حجر اسود کا بوسہ لے سکے، تو پھر ان کپڑوں کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کپڑے مدینے منورہ کے لیے اٹھا کے کیا کر دو، ان کپڑوں کو کہاں کے لیے اٹھا کے رکھ دو، مدینہ منورہ جاؤ تو دلہن بن کے جاؤ۔ کیا بن کے جاؤ؟ سنور کے جاؤ، سدھر کے جاؤ، بنا کے جاؤ، بن کے جاؤ۔ کیا دیا؟ بن کے جاؤ، بنا کے جاؤ، سنور کے جاؤ، سدھر کے جاؤ۔ میرے الفاظ سمجھ میں آنے کے لیے آئے؟ ہاں، بن کے جاؤ، بنا کے جاؤ، سنور کے جاؤ، سدھر کے جاؤ، توبہ کی نیت سے جاؤ، پیارے رسول کی محبت دل میں بٹھا کے جاؤ، پیارے رسول کی محبت دل میں بٹھا کے جاؤ۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ مدینہ منورہ جا رہے یا مدینے کا سفر کریں تو اس کا بیاگ بھی الگ سے بناؤ۔ کیا بناؤ؟ یہ مدینے کا بیاگ، میرے رسول کے شہر کا بیاگ، یہیں سے محبت بڑھے گی۔ جب معشوق اپنے عاشق سے ملنے جاتا ہے تو پوری تیاری سے جاتا ہے، جاتا کہ نہیں جاتا، پوری تیاری سے جاتا ہے کہ میری محبوب کے گھر جا رہا ہوں، تو یہ اس کا سفر، یہ اس کا توشہ، یہ اس کا کھانا، یہ اس کی چیزیں، مزہ آتا ہے سفر میں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ کا سفر ہو تو آپ کا لباس وہ ہو جس کو آپ نے پہنا ہی نہ ہو۔ کیا ہو؟ جس کو بولو نا، پہنا ہی نہ ہو، وہ ایسا ہو جیسے آج پہن رہے ہو۔ اس کپڑے کو جب پہنے تو آپ نے کسی پہ نظر بند کی ہی نہ ہو، بری نظر کسی کو ڈالی ہی نہ ہو۔ جب وہ کپڑے پہنا تو ایسے رہنا چاہیے کہ آپ نے کوئی گناہ، اتنا پاک صاف کپڑا پہن کر جاؤ۔ یہ سب میرے عاشقانہ باتیں ہو گئی، جنہوں بولی یہ تو باتیں بڑی بڑی ہو رہی بول رہا ہوں، لیکن بولتا ایسا رہوں کہ جب جاؤ تو ایسے کپڑے پہنو جس کو کبھی پہنا ہی نہ ہو، بس اسی شہر میں جانے کے لیے پہننا ہے، اسی زمین پر قدم رکھتے ہی پہننا ہے، اس سے پہلے نہ پہننا ہے نہ کچھ استعمال کرنا ہے۔ ایسے کپڑے خاص رکھ لو۔ کتنے دن کا ہے سفر آپ کو مدینہ منورہ کا؟ 1 مہینے کا؟ بولو نا، کتنے کپڑے لگیں گے 8 دن کے لیے؟ اور وہاں کپڑے میلے ہوتے نہیں، اللہ نے اس کو گندگی سے پاک رکھا ہے۔ اس شہر کو اللہ نے کس سے پاک رکھا؟ بولو نا، ڈسٹ بھی نہیں ہے، میلا بھی نہیں ہے، کپڑے پہنو ہر دن رہے ہیں۔ اللہ نے ایسا شہر بنایا۔ یہ ہمارے رسول کی نسبت کا اثر ہے کہ اس شہر کو اللہ نے ہر گندگی سے پاک رکھا۔ جب بھی پہنو آپ کپڑے نئے نظر آئیں، 2 دن بھی آپ بھی دیکھیں تو کپڑے میں دھول نظر نہیں آئے گی۔ یہاں تو کپڑوں میں دھول ہو جاتی، میلا ہو جاتی، وہاں کچھ نہیں، دھول نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہاں کے لیے کپڑے ایسے پہنو، یہیں سے باندھ کے رکھو کہ یہ میرے رسول اللہ کے شہر کا لباس ہے، یہ مدینہ الرسول کا میرا لباس ہے، یہ مجھے وہاں پہننا ہے۔ تو لگیں گے 3 جوڑے، کتنے جوڑے لگیں گے؟ 2 دن اگر پہنیں گے تو 6 دن، 7ویں دن آپ کو آخری دن ہوگا اور 8ویں دن نکالیں۔ 3 جوڑے آپ ایسے رکھو جو صرف وہیں پر پہن رہے ہو، دھو لیتے دھو دو، نہیں دھوتے مت دو، لیکن نئے کپڑے ہو۔ کیا ہو؟ آئی بس سمجھ؟ ہماری خواتین بھی یہی ارادہ کرتے ہیں، کپڑے ان کے لیے وہاں کے اسپیشل ہو، شادی کے لیے اسپیشل جوڑا، ہلدی کا اسپیشل جوڑا، مہندی کا اسپیشل جوڑا، پھر اس کے بعد فرستی کا اسپیشل جوڑا بناتے کہ نہیں بناتے؟ ہم بھی رسول اللہ کے شہر کا اسپیشل جوڑا ہماری عورتیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ محبت رسول میں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ محبت رسول میں کرنا ہے۔ اور دیکھو ایک بات یاد رکھو، مکہ المکرمہ میں آپ کچھ بھی کر لو، آپ کو اجازت ہے وہاں پر معافی۔
چیخنے چلانے پر بھی وہاں معافی ہے، شور مچاؤ تو بھی معافی ہے، لیکن مدینہ الرسول میں پیارے نبی کے شہر میں سانس بھی زور سے لیتے ہیں تو بے ادبی ہے۔ کیا لیتے ہیں؟ سانس بھی زور سے لیتے ہیں تو بے ادبی شمار ہوتا ہے۔ چیخنا تو دور کی بات ہے، چیخنا تو سانس بھی زور سے لیتے ہیں، یہ ادب ہے۔ اس لیے بعض اللہ والے تو جب تک مدینے میں رہے چپل بھی نہیں پہنتے، بعض اللہ والے مدینے میں جب تک رہے پیشاب پاخانے کی ضرورت ہی نہیں گئے، جتنی طاقت تھی اتنے دن باوجود رہے، جتنی طاقت تھی اتنے دن، بولو نا، نہیں بول رہے آپ، سمجھ نہیں آ رہی بات، سن رہے سو گئے، سن رہے کہ سو جاتے، بہت دیر ہو گیا بیان کے سننے کی بھی مدت 1 گھنٹہ سے مفتی صاحب لے لیے، پھر اوپر سے مفتی صاحب پہلے سے 1 گھنٹہ لے لیے، اب آپ تو میرے وقت سونے کا وقت ہے، تو میرے حصے میں سونے کا وقت ہی آ گیا، اس لیے میں اس لیے جگہ ہوں آپ کو بول کے۔ تو بعد اللہ والے کیا کیے، جتنے دن رہے پیشاب پاخانے کی حاجت بھی روکے رہے۔ کون تھے وہ؟ میرے اور آپ کے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، 14 دن تک رہے، نہ پیشاب نہ پاخانہ، بالکل باوجود ضرورت محسوس ہوئی بس مدینہ چھوڑے اور اپنے علاقے میں پہنچ کر بھی ضرورت سے پارے ہوئے۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے الفت تھی کہ میں اس شہر میں رہوں اور گندگی کروں، یہ میرے لیے زیب نہیں دیتا، لیکن ہمارے لیے اتنی پابندیاں نہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارا عشق کمزور، ہماری محبت کمزور، ہماری طاقت نہیں ہے، تقویٰ کمزور ہمارا، ہم وہاں پر بھی رہ کے سیلفی لینا جانتے ہیں، اور ارادہ میں کر لیا ہوں گے میں مدینے کے قریب جا کے سیلفی لے کے تجھے بھیجوں گا، بول بھی دیا ہوگی، اور اپنے لوگوں کو بولتے وہاں جا کے ذرا فوٹو بھیج دو، ہم نے پتہ کر لیا کہیں سے اچھا فون لے کے جاتے، اپنی امی کو بھی اچھا فون دیتے، اپنی بہن جا رہی تو اچھا فون، تو وہاں جا کے ذرا فوٹو لے کے بھیجو۔ ہم نے یہیں سے طے کر لیا نافرمانی کرنے کا، اس شہر میں گناہ کرنا بھی گناہ ہے، ارادہ کرنا بھی گناہ ہے، گناہ کرنا ارادہ بھی کرنا گناہ ہے۔ اس شہر میں ہم نے فوٹو لینے کا ارادہ یہیں سے کر لیا۔ کہاں سے کر لیا؟ اچھے فون لے جا رہے کہ نہیں لے جا رہے؟ ایمانداری سے بولو، میں یہ بولوں گا فون مت لے جاؤ رسول اللہ کے شہر میں، فون پاگل کر دیں گے، مفتی صاحب ایسا بولتے ہیں، کیوں لے جاتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ اس شہر میں ضرورت کیا ہے؟ جب ہم نے محبت ہے اپنے محبوب سے تو محبوب کی طرف پوری طریقے سے متوجہ رہو، پوری طریقے سے اس کی طرف اپنی نظر ڈالو کہ میں اس شخصیت سے محبت کر رہا ہوں جس کے لیے ساری دنیا بنائی گئی، جس کے لیے ساری دنیا بنائی گئی، اس سے محبت کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت کسی اور سے؟ تو بہرحال نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے کام سے، تیری ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیری چاہت سے۔ تو بہرحال مدینہ الرسول میں ہم جا رہے ہیں، مکہ المکرمہ سے جب جا رہے ہیں، جس حال میں ہیں آپ اس حال میں جائیے۔ جب شہر میں پہنچو تو شہر میں پہنچتے ہی پورے سفر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کا سفر تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر۔ کتنے کلومیٹر؟ اس سے تو زیادہ ہو سکتا۔ اللہ کو بھی کتنی محبت ہے اللہ کے رسول سے، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کو بھی اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہے، میقات جہاں سے آپ کو عمرے کا حج کا احرام ماننا ہے، کعبۃ اللہ کے اطراف کہیں 5 کلومیٹر پہ، کہیں 50، کہیں 100، 200 ایسے کلومیٹر پہ میقات ہے، حدود حرم، میقات حرم، جہاں سے آپ کی انٹری مارتا تو احرام کے بغیر نہیں جا سکتا۔ لیکن مدینہ المنورہ شہر سے جب احرام مانتا ہے آدمی تو آپ کو معلوم ہے کہاں سے احرام ماننا پڑتا ہے؟ مدینے سے نکلے 2.5-3 کلومیٹر کے بعد آپ کو احرام باندھ کے مکہ المکرمہ میں آنا پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے
اللہ نے اپنے رسول کے شہر سے اتنی محبت کی، اپنے شہر کی حدود کو مدینہ کی منورہ کی حدود میں داخل کر دیا گیا. ایسا ہے کہ کھڑکی کھولو مدینہ، کھڑکی کھولو مکہ. ایسا 500 کلومیٹر دور تک کے حدود حرم بنا دیا، میقات بنا دیا تھا. اس لیے 2.5-3 کلومیٹر کے بعد ہی مقام ذوالحلیفہ آتا ہے. جب مدینہ منورہ سے لوگ حج کے لیے احرام باندھ کے آتے ہیں تو کہاں باندھنا پڑتا ہے؟ ذوالحلیفہ. اور یہ کتنے کلومیٹر ہے؟ مدینہ سے بہت کم فاصلے پر، اور سارا کا سارا سفر احرام کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال بات چل رہی تھی، ہمارا سفر مکہ المکرمہ سے ہو رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ اب جب مکہ المکرمہ سفر ہو رہا ہے مدینہ منورہ، تو سفر میں بس سے جاؤ، ٹرین سے جاؤ، جہاز سے جاؤ، تو کیا پڑھتے جاؤ؟ لبیک اللہم لبیک. ہاں بولو نا، کیا پڑھتے جائیں گے؟ ہاں اب تو رسول کا ترانہ گانا ہے، اللہ کا ترانہ بند. اب کس کا ترانہ گانا ہے؟ اللہ خود کہہ رہے میرے حبیب کا ترانہ تمہاری زبان پہ ہونا چاہیے. اب میرا ترانہ نہیں. جس شہر کو جا رہے ہو اس شہر میں جاتے ہوئے میں بھی اپنے فرشتوں کو کہتا ہوں کہ جب جاؤ تو میرا ترانہ نہیں، رسول کا ترانہ کہو، میرے حبیب کا ترانہ. اور حبیب کا ترانہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. بس زبان پر درود ہو، زبان پر جسم پاک ہو، آدمی باوضو ہو، آدمی جسم پاک ہو، کپڑے صاف ہو، زبان پر رسول اللہ کا نام ہو. آری بات سمجھ؟ جسم پاک ہو، لباس صاف ہو، اور زبان پر نبی کا نام. بس یہی عشق ہے، یہی محبت ہے. اور اسی حال میں ہمارا سفر کہاں تک؟ بولو نا. مدینہ پہنچ گئے، گاڑی آپ کی پہنچ گئی مدینہ. مدینہ پہنچتے ہی ہماری حالت کہے کسی بھی شہر میں جاتے ہیں تو وہ جلد کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ جلد بازی ہمارا کام ہے. ہر جگہ جلد بازی کرتے ہیں. آج میں تو کتنی جلد بازی کریں گے نہیں معلوم. مفتی صاحب تو بولے نہیں، بتا رہا ہوں میں، ہر کام صبر سے کرو. جلد بازی شیطان کا کام ہے. سفر حج کا کام ہی جلد بازی کا نہیں ہے، صبر کا کام. کس کا کام؟ صبر، بے انتہا صبر. تو ایسے ہی مدینہ منورہ میں آئے، آپ کو آپ کی بس نے اتار دیا تو آپ جلد بازی نہیں کرنا، سیدھا اپنے بلڈنگ جانا. بولو نا. آپ اپنی بلڈنگ جاؤ، اپنی منزل پر پہنچو، جو سامان آپ کا وہ سامان اپنے مقام پر رکھ دو. اور وہ جو آپ نے بیاگ بنایا ہوگا مدینے کا، پیارے رسول کے شہر کا لباس، پیارے رسول کے شہر کا جوڑا، پیارے رسول کے شہر کا بیاگ، وہ کھولو. درود سے پڑھتے تھے، کھولو اس کو کہ میں نبی کے شہر میں ہوں. نبی کے شہر کا میں الگ سامان بناؤں، یہاں کے لیے الگ جتن کیا ہوں. اور اس کے بعد اس کو کھول کر کپڑا بالکل نیا ہو، جس کو آج بھی آپ کیا کر رہے ہو؟ بولو نا. پہن رہے ہو، اس کو نکالو، غسل خانے میں جاؤ، اپنی بلڈنگ میں غسل خانے میں جاؤ، اچھی طریقے سے نہاؤ، خوب نہاؤ. بننے سنورنے کے دن ہے اگر تو یہی ہے، دوسرے کہیں نہیں. بننے سنورنے کی اگر اجازت ہے کسی کو تو کہاں پر ہے؟ بولو. رسول اللہ کے شہر. باقی کسی جگہ میں بننے سنورنے کی گنجائش نہیں ہے. آپ یہاں آؤ، رسول اللہ کے شہر میں آؤ، خوب نہاؤ، اچھی طریقے سے نہا کے پھر اپنے زبان کو بھی پاک کرو، منہ کو بھی پاک کرو. کھانا بھی وہ کھاؤ جو بدبودار نہ ہو. زبان بھی صاف کرو، دانت بھی صاف کرو، جسم کو دھو لو. پھر اس کے بعد سرما لگاؤ، کپڑے پہنو، خوشبو سے معطر ہو جاؤ، خوشبو سے معطر ہو جاؤ. اور اگر کسی نے داڑھی نہیں رکھا تو ارادہ کر دو، آج میں شرمندہ کرنے والا ہوں رسول اللہ. آج میں کیا کرنے والا ہوں؟ رسول اللہ مجھے دیکھیں گے، میں رسول اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن مجھے تو دیکھیں گے رسول اللہ. اور میرے چہرے پر بولو نا، وہ نور نہیں ہے جس نور کو رسول اللہ چاہتے ہیں دیکھنا. وہ نور نہیں ہے جس نور کو دیکھنا چاہتے ہیں رسول اللہ، اور وہ نور میرے چہرے سے غائب ہے تو شرمندہ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قربانیاں دیے،
ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم روزانہ ان سنتوں کا جنازہ نکال رہے تھے، اس طرح پھر رہے تھے. تو یہ ارادہ کر لو کہ میں اب رسول اللہ کے سامنے جا رہا ہوں. ارادہ کر لو آج کے بعد میں کبھی اپنے چہرے کو کیا کروں گا، منڈاؤں گا نہیں بولتے. ارادہ کرتے لوگ حاجی بولتے تو مزہ آتا، لیکن لوگ حاجی دیکھنا نہیں چاہتے یا دکھانا نہیں چاہتے. حاجی لفظ سننا چاہتے، حاجی لفظ ارے حاجی صاحب سننا چاہتے لیکن دکھانا نہیں چاہتے میں نے حج کیا. اور دکھانا کیا ہے، آپ ویسے بنو جیسے حاجی کے بعد حج کے بعد حاجی نظر آئے، چہرے پر نور ہو، داڑھی یکمشت ہو، یکمشت داڑھی ہو اور چہرہ چمکتا ہو، رسول اللہ بھی دیکھ کر خوش ہو. اب جب آؤ تو سرما لگاؤ، کپڑے اچھے پہن لیے اور اس کے بعد آپ نے مسواک بھی کر لیا، خوشبو سے موت کرو، ہلکا ہلکا بالکل کیسا ادب کے ساتھ، قدم جما جما کے، بھاگتے دوڑتے نہیں. بلڈنگ سے کہاں جانا ہے بولو، ادب سے رفتہ رفتہ درود پاک پڑھتے ہوئے پیار اور محبت کی قدم ڈالو اور دل میں محبت بڑھاتے ہوئے رسول اللہ کا نام زبان پر رکھتے ہوئے جب مسجد نبوی کے گیٹ پر پہنچو. کہاں پہنچو بولو، گیٹ، 2 گیٹ ہے مسجد نبوی کی. کتنے گیٹ ہیں؟ 2 گیٹ ہیں، ایک صحن میں کھلنے والا، ایک مسجد نبوی میں کھلنے والا، اور ایک گیٹ ہے جو رسول اللہ کے دربار میں کھلتا ہے. کہاں کھلتا ہے؟ اب یہ سب نئی باتیں بول رہا ہوں. پہلا گیٹ حرم صحن میں کھلتا، صحن مسجد نبوی. دوسرا گیٹ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہے، اور تیسرا گیٹ ہے جو رسول اللہ کے دروازے پر کھلتا ہے. کیا کھلتا ہے؟ تو ہم کو پہلے ہی گیٹ سے پورے ادب و احترام کے ساتھ اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی چاہ لینا چاہیے. میں نے کہا گناہوں سے پاک ہو جانا، جسم بھی صاف، کپڑے بھی پاک، آگے بات سمجھ. اور اس کے بعد پھر مسجد رسول اللہ کے مسجد نبوی میں پہلے آپ صحن میں جا رہے ہیں. اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے یا ایسا کوئی گناہ والا عمل ہمارے سے ہو رہا ہے، وہاں توبہ کر کے اے اللہ تو نے مقدر میں یہاں تک پہنچا دیا، میری مقدر میری قسمت بنا دی، میرا مقدر بن گیا، میں یہاں آ گیا. اب میں ان کو دیکھ لیا یا مجھے انہوں نے دیکھ لیا. اب نہیں چاہتا کہ پھر اس زندگی کی طرف واپس جاؤں جس زندگی سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے. یہیں پر ارادہ کر لو، صحنے مسجد نبوی گیٹ پہ جو کھلتا ہے اس گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے پچھلی زندگی سے توبہ، نئے زندگی اور نئے انداز سے جینے کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے. آپ صحن مسجد نبوی میں داخل درود شریف پڑھیں. اگر وقت نماز کا ہے، فرض نماز کا وقت ہے، جب آپ میں شامل نماز کا وقت نہیں ہے تو تحیت المسجد آپ نماز پڑھنے کی نیت سے اندر داخل ہو جائیے. 2 رکعت نفل نماز مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد پڑھ لیجیے. کیا کر لیجیے؟ نفل نماز کا اگر وقت ہو تو نفل نماز پڑھ لیجیے. نفل نماز پڑھ کے دعا کر لیجیے. اور اس کے بعد اگر وقت ہے حاضری دینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر، تو آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیجیے کہ میں باوضو ہوں کہ نہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ جب تک مدینہ منورہ میں آپ کا قیام ہو، جب تک آپ کا مدینہ منورہ میں قیام ہو، رہنا سہنا ہو، بیدار ہو، کیا ہو، سوئے ہوئے نہ ہو، بیدار ہو اور مدینہ منورہ میں قیام ہو، تو یہ طے کر لیجیے بغیر وضو نہیں رہے گے. انشاءاللہ بولو، بغیر وضو نہیں رہے. بے وضو رہنا بے ادبی ہے. کس میں بے وضو رہنا، اگر بیدار ہے، اگر ہم ہوشیار ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں، جاگ رہے ہیں، تو کیسے ہونا چاہیے بولو؟ بابا
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں تو باوضو با ادب ہوں، خوشبو سے معطر، آہستہ آہستہ درود پاک پڑھتے ہوئے آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اب جا رہے ہیں کام رسول اللہ کے گھر پر۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہر گھر کے کچھ آداب ہوتے ہیں، وہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ مسجد کے آداب الگ ہیں، اپنے گھر کے آداب الگ ہیں۔ گھر میں جب داخل ہوتے تو دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ کی ولدنا بسم اللہ کی خرجنا۔ یہ گھر میں داخل ہونے کی، اپنے گھر میں داخل ہونے کی دعا اپنے کو معلوم ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے کیا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمت۔ اب روضہ رسول پر جا رہے ہیں آپ، وہاں کے آداب الگ ہیں، وہاں کے آداب جب روضہ رسول پر جا رہے ہیں تو آپ کو پوری طریقے سے تیار ہو کر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہونا ہے۔ آپ پوری طریقے سے تیار ہو گئے، عورتیں بھی آپ کی تیار ہو گئی، مرد بھی تیار ہو گئے۔ عورتوں کی داخلے کے لیے کچھ خاص وقت، ہمیشہ کا وقت ان کے لیے نہیں ہے، کیا وقت ہے کیا نہیں وہاں پر جا کر معلومات لینی چاہیے، لیکن جانے کے آداب یہی ہے، ان کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں، ان کے لیے بھی جانے کے آداب ہاں پاک ہو، صاف ہو، زبان پر ان کا نام ہو، پاک ہو، صاف ہو، زبان پر ان کا نام ہو، بس یہی ہے ان کے بھی آداب ہے۔ ان کے لیے کچھ خاص وقت مقرر ہے، وہ جانا ہے۔ اب جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچے، آپ مسجد پہنچے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا رہے ہیں تو باب السلام ہے، مختصر دروازے کا نام جس سے جاتے ہیں، باب السلام سے، یہ ہے باب السلام رسول اللہ کے شہر میں، رسول اللہ کے گھر میں داخلے کا طریقہ۔ اب جب وہاں جائیں گے تو اب وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو درود شریف کا ترانہ زبان پر پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ مسجد میں داخل ہوں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، صحن مسجد میں جب آئیں گے تو دعا اعتکاف کی دعا کر لیجیے، اے اللہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہوں۔ مسجد نبوی سے اندر بلڈنگ میں داخل ہو رہے ہیں آپ، دعا پڑھ لیجیے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ جب روضہ رسول پر آئیں گے تو پھر آپ درود شریف کا ترانہ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ کیا پڑھتے جائیں گے؟ جو آپ کو درود آتا وہ پڑھتے ہوئے باب السلام کی طرف سے جانا ہے، ادھر سے باب السلام گیٹ ہے وہاں سے جانا ہے۔ لائن لگی ہے، ہر آدمی عاشق ہوتا ہے، جو آپ کو درود پڑھنا ہے پڑھیے، جو آپ کو اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجنا آتا جس انداز سے، اس انداز سے آپ پڑھتے رہیے۔ پڑھتے پڑھتے جب روضہ رسول کے قریب پہنچ جائے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ پر سکون طاری کر دیجیے۔ جو حضرات پہلی مرتبہ جا رہے ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ وہ پہلی مرتبہ حضور کے روضے پر جا رہے تو ہم مسلمان ہیں، کون بولتے آپ کو؟ مجھ کو مسلمان، میں آپ کو بولتا ہوں، آپ مجھے بولتے ہیں۔ مسلمان بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولو نا، ہر ایک دوسرے کو مسلمان بولتے، لیکن کیا آپ کے مسلمان ہونے کی گواہی اللہ کے رسول بھی دیں گے؟ کب دیں گے؟ جب پتا چلے کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا امتی مجھے رسول مانتا ہو۔ تو اب وہاں پر جانے کے بعد جب صلاۃ و سلام پڑھتے درود شریف پڑھتے پڑھتے ہم روضہ رسول کے قریب پہنچے تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو خاموش کر لیجیے اور وہاں پر کلمہ شہادت پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں روضہ رسول پر جا کر۔ کیا کر رہے ہیں؟ کلمہ شہادت کس کے سامنے پڑھ رہے؟ بولو، کس کے سامنے پڑھ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضور کے سامنے پڑھ رہے ہیں، تو وہاں کلمہ شہادت پڑھنے کا الفاظ الگ ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہم یہاں پڑھ رہے تھے اس لیے ہم مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن اب اللہ کے رسول کے سامنے پڑھنے کا وقت آیا۔ تب تو یہ ہوا کہ ہم اللہ کے رسول کے سامنے اپنے اسلام ہونے کی، مسلمان ہونے کی گواہ کس کو بنا رہے؟ بولو، اللہ کے رسول کو بنانا ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر اس پر اشارہ کر کے واشہد انک رسول اللہ،
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, लेकिन वहाँ मुहम्मदन अब्दुहु लिखो, अशहदु अन्नका इशारा करके, मैं गवाही देता हूँ कि बेशक आप, किसकी तरफ इशारा करके, रोज़े रसूल की तरफ इशारा करके, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि बेशक आप अल्लाह के रसूल। जैसे ही हम पढ़ेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक घर में हयात में हैं, जिंदा हैं, हमारे सलाम को खुद सुनते हैं, हमारी बातों को खुद सुनते हैं। जब सुनेंगे हमसे हमारा कलमा तो कल क़यामत के दिन कहेंगे, अल्लाह मेरा ये उम्मती गुलाम वक्त में आया था और मेरे सामने इसने कलमा पढ़ा, मैं इसके मुसलमान होने की गवाही देता हूँ, तो मेरी गवाही को कबूल फरमा। अल्लाह के रसूल की गवाही हमारे हक में कबूल हो कर रहे। तो लिहाजा पहले जब हाजिरी होगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका, बोलो ना, व अशहदु अन्नका, व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। आप पढ़ रहे हैं, अशहदु पढ़ो, आप भी पढ़ो, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। जब ये गवाही आप पढ़ लेंगे तो आपके मुतालिक आपके मुसलमान होने की गवाही अल्लाह के रसूल ने। तो इसके बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कितने अच्छे अलकाब है, ये अलकाब, ये आदाब, ये अल्फाज याद कर लेना चाहिए। 4.5 लाख रुपए आपके खर्च हो रहे हज में, 4 लफ्ज याद नहीं कर सकते अल्लाह के रसूल को अच्छे नाम से याद करने के बाद। गद्दे लीडरों को इज्जत माम, अली जनाब, फुला नाम, क्या क्या बोलते हैं इनको। और हमारे पैगंबर को जब बोलने का वक्त आया तो फिर उनके पास भी जाके अच्छे अल्फाज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़नबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाले। इन अल्फाज से उनको सलात सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, याद कर लेंगे ये अल्फाज। कहाँ से याद करेंगे, कौन याद दिलाएगा? रोजाना बैठो अपने अपने इमामों के पास, बैठते हैं, पैसे दिए उनको तो बैठ सकते हैं, नहीं दिया तो नहीं बैठ सकते। पैसे चंदा देते नहीं मस्जिदों को, देते मस्जिदों को चंदा, अच्छा ईमानदारी से बोलो। हज को जा रहे हैं 4 लाख रुपए कर देके, इमाम को 5,000 रुपए दिए तो आपको सब सिखा देता हूँ। बोलो इंशाअल्लाह हम अपने अपने इमाम से मोहब्बत करेंगे, और इमामों के इमाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे भी मोहब्बत करेंगे। हमारे इमाम से मोहब्बत, इमामों के इमाम से तो असल मोहब्बत क्या है, पूरी उम्मत के इमाम है अल्लाह के रसूल, तो उनसे मोहब्बत हो रहा है कि ये इमाम से झगड़ा करेगा तो वो इमाम राजी होंगे क्या? बोलो, मेरे मुसल्ली में नमाज पढ़ाने वाले से तू झगड़ के आया, उसको सलाम भी नहीं किया, उससे मिला भी नहीं, उसके पास मेरे आने के आदाब सीखा भी नहीं और आ गया मेरे पास आने के आदाब सीख कर आना था, अल्लाह के रसूल बिला। लिहाजा अपने अपने महल्ले के इमामों से रब्त मजबूत रखेंगे इंशाअल्लाह। उनके पास सीखो, मराठी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, उर्दू में लिख लो, अरबी में लिख लो, लिख कर याद कर लो, कैद कर लो अलकाम, अल्लाह के रसूल को किस तरीके से हम सलाम करना चाहिए। आपकी हाजिरी मुकम्मल, बोलो। अब उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक कदम आगे बढ़ते ही वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते सहाबी, कायनात में सारे इंसानों में सबसे बेहतरीन और सहाबा में सबसे ऊंचे दर्जे के सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहीं पर आराम फरमा रहे। कहाँ पर? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब। आप वहां पहुंचेंगे, उनके भी लिए सलाम करना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, बोलो क्या बोलेंगे, खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, उनको सलाम करेंगे। फिर और आगे बढ़ेंगे आप, तो वहां पर और एक आपको शख्सियत मिलेगी जो आप ही के ऊपर जान निछावर करने वाले हैं। वो इस्लाम लाए तो इस्लाम की शान बढ़ गई, वो इस्लाम कबूल किए तो इस्लाम की शान बढ़ गई। और अल्लाह के रसूल ने अपना, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता,
اتنی بڑی شان اور مرتبے کی شخصیت وہاں پر آرام فرمائے، ان کو بھی سلام کرنے کا موقع ہم کو مل رہا ہے، تو پھر ان کو کہیں گے السلام والسلام علیک یا خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آئی بات سمجھ؟ اب اس کے بعد پھر آپ کو آگے بڑھ جانا ہے، نکلنا ہے، آپ کو جنت البقیع نظر آئے گا، باہر نکلتے ہی جنت البقیع نظر آئے گا۔ تو سر آپ کی حاضری مدینہ منورہ کی مکمل ہو گئی روضہ رسول پر حاضری کے بعد۔ مقصد تو یہی تھا کہ حضور کے در پر جانا، اور اس کے لیے اتنی تیاری کی ہے ہم نے، لہٰذا ہماری حاضری مکمل ہو گئی، روضہ رسول پر حاضری ہو گئی، سلام قبول ہو گیا، ہم قبول ہو گئے، سلام قبول ہو گیا، بولو، اور سلام اگر قبول نہیں ہوا تو پھر ہماری کوئی عمل نہیں، سلام قبول ہو جانا، ادھر سے بھی آنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پھر کیا دیکھو، ایک صحابی گھر میں تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر پر آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صحابی بالکل دروازے سے لگ کر آہستہ سے جواب، اتنا آہستہ جواب کہ حضور کو سننے نہیں آیا، تو آپ نے پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر انہوں نے وہیں پر خاموش جواب دیا، ہلکی آواز میں، زور سے۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر پر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر انہوں نے خاموش جواب دیا، ہلکی سی آواز جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا 3 مرتبہ گھر پر سلام کرتے تھے، جواب نہیں آیا تو واپس بولو، ہمارے ویسا کھٹ کھٹ نکل میں بھائی ہے کہ نہیں پوچھتے تھے، سلام کرتے تھے۔ ادب ہے کیا ہے؟ اونچے لوگوں کے ادب بھی اونچے ہوتے ہیں، ہم کو بھی اللہ کے رسول نے اونچے بنو، فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، کیسے ہونا ہے، کیسے ہونا چاہیے؟ اونچے درجے کا ادب، ہم کو سب سے اونچے درجے کا ادب سکھایا اللہ کے رسول، اور ہم اتنے ہی نیچے درجے کے کام کرنے لگے۔ کیا بولو، ہم کیا کرتے؟ کون ہے؟ میں ہوں۔ ارے میں کون؟ میں ہوں۔ ارے کون ہے؟ میں ہوں۔ ارے میں بہت کون ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول نے میں ہوں نہیں سکھایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 3 مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور اس کے بعد جواب نہیں آیا تو واپس جانے لگے، دروازہ کھولے اور صحابی آئے، اللہ کے رسول وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں خدمت اقدس میں حاضر تھا، میں نے تو تم کو سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو میں واپس جانے لگا۔ کہا اللہ کے رسول آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے سلام نکل رہا ہے، برکتیں نکل رہی ہے، رحمت ہو رہی ہے، تو میں کیسے برداشت کر سکتا؟ 1 مرتبہ ہو اور ہو اور ہو اور ہو، اگر آپ 10 مرتبہ ہو، اگر میرے ابا آپ سلام کرتے تو میں آہستہ ہی جواب دیتے، اس لیے کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے سلام ہو رہا ہے، برکت کی دعا ہو رہی، تو میں جو چاہتا زیادہ سے زیادہ ہو، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ اس لیے صحابہ اکرام کی خصوصیت تھی، ہمارا بھی سلام انشاءاللہ قبول ہو جائے گا، اگر جواب سننے کی طاقت ہوتی تو ہم ہٹتے نہیں تھے وہاں سے، اس لیے اللہ نے پردہ حائل کر دیا، خبردار تم کو سننے سے منع کر دیا، تو ہم کو سننے نہیں آتی بات، اگر ہر آدمی سننے لگ گئے تو ہٹتے گا، پولیس ہٹائے تو نہیں ہٹا، مار دے مجھے تو سلام کا جواب سننا ہے اور سن کے رہوں گا، تو پھر ہٹتا نہیں کر، اس لیے وہ سب چیزوں پہ اللہ نے کیا کر دیا، پردہ ڈال دیا کہ نہیں تمہارا سلام پہنچ تو جائے گا لیکن قبول ہے یا نہیں یہ ہم نے اللہ کے پاس کر دیا۔ اللہ نے عبادتوں کے اعمال، عبادتوں کی قبولیت چھپا دی، سلام کا جواب بھی ہم سے چھپا دیا، لیکن سلام کا جواب اللہ کے رسول دیتے گئے، یقینی بات ہے اللہ کے رسول خود سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ہماری حاضری مکمل ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر بھی حاضری ہو گئی، حضرت عمر فاروق کے بھی روزے پہ حاضری ہو گئی، اس کے بعد پھر ہم آگے نکلتے ہیں جنت البقیع وغیرہ، جہاں پر صحابہ کرام مدفون ہے، دفن ہے، وہاں پر بھی حاضری ہوئی۔ اب مدینہ منورہ میں نے کہا کہ با ادب اور با وضو، بولو با ادب با وضو رہنا چاہیے، بے ادب بے وضو بے ادب نہیں رہنا چاہیے۔ اب مدینہ منورہ کے اندر چند مقدس مقام ہے، کیا مقام ہے؟ مقدس مقام، جس میں ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر تک، منبر خود مبارک ہے، منبر خود
बनियान की जगह उसको रियाजुल जन्ना कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, अल्फाज भी याद रखो। रियाजुल जन्नत की जमीन, जन्नत की क्यारी, छोटी सी क्यारी, जन्नत का छोटा बाप, रियाजुल जन्नत बोलते ना। मदीने में जन्नत है, जन्नत मदीने में है, जन्नत मदीने में है, तो वो जन्नत यहाँ है। रोज़े रसूल से लेकर मिंबर रसूल के दरमियान की जो जगह है वो रियाजुल जन्नत। कोशिश ये करना चाहिए, बल्कि इजाजत भी देते हैं वहाँ पर हम हाजिर होना और नमाज पढ़ना। हदीस पाक में आता, जो जन्नत में दाखिल हो गया अल्लाह उसको जहन्नम में नहीं दाखिल करेंगे। जो जन्नत में दाखिल होगा उसको जहन्नम में नहीं डालेंगे। जब जन्नत में हम दाखिल हो गए, वो जन्नत में जाना चाहिए किसी भी हाल, और मौका मिलता सब जाना, जाके उसमें नमाज पढ़ लेना। अल्लाह कल कहेंगे कि तेरे बदआमली बहुत हो गई, अब मैं तुझसे नाराज हूँ। अल्लाह मैंने हज किया तो, तलबिया पढ़ा ना तो क्या मतलब, फिर उसके बाद अल्लाह काबतुल्लाह भी देखा ना तो क्या मतलब, फिर उसके बाद मदीना भी गया ना, और तो गया, मेरा क्या मतलब, रसूल क्या रसूल में हाजिर हुआ, बिल्कुल सही हाजिर हुआ। फिर उसके बाद वहाँ जन्नत की प्यारी रियाजुल जन्ना भी है, हाँ है, वहाँ कदम भी रखा, नमाज भी पढ़ा, बिल्कुल सही है, पढ़ा तू, तेरा वादा है जो जन्नत में दाखिल हो गया उसको जहन्नम में नहीं डालूंगा, मैं तो जन्नत में दाखिल हो गया। हाँ, मेरा बात भी सच है, मेरे रसूल ने सच कहा, अब मैं तो जन्नत में दाखिल, अब तो जहन्नम में नहीं डालूंगा, अल्लाह माफ़ करे। तो जन्नत की क्यारी में हाजिरी होना चाहिए, उस रियाजुल जन्नत में नमाज पढ़ना चाहिए। जन्नत में दाखिल हो गए, अब जहन्नम हम पर हराम है। औरतें भी कोशिश करना चाहिए। औरतों को कहाँ ले जाते वो तो मुझे नहीं मालूम, किस हिस्से में ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, क्योंकि वो औरतें ही जानती हैं रियाजुल जन्नत उनको कहाँ मिलता है, किस हिस्से में है। बहरहाल औरतों को बताने वाले वहाँ पर मौजूद रहते हैं, ये रियाजुल जन्नत का हिस्सा है, तो वहाँ पर वो हाजिर होकर नमाज पढ़ना। मर्दों के लिए तो पूरी इजाजत रहती है, आपको एक गेट से दाखिल करते हैं, पहले 100 आदमियों को अंदर छोड़ते थे, अब तो क्या वो कुछ तो फंक्शन है उसमें डाउनलोड वो करो, ये करो, क्या क्या है नहीं मालूम, मोबाइल के तमाम फंक्शन से वाकिफ वो करने के बाद हाजिरी दे रहे। बहुत सारी पाबंदियां लग गई है, दुआ करो अल्लाह ये पाबंदियां खत्म कर दे। हाँ, टोकन मिल रहा हूँ, सब टोकन मिल रहा हो, टोकन लेना और रियाजुल जन्नत में जाना। और बाकी वहाँ सब भी बताएंगे जाने का तरीका क्या है, क्या उसके हाजिरी। वो टूर वाले कभी कभी अपने टूर के लोगों को उसके लिए उनको इजाजत दे देते, वो टोकन वो टूर वाले उनसे बात कर रहा हूँ। हर आदमी, मेरे को तो चलाने नहीं आता हुआ है, मैं देखा हम जब गए थे तो सब चीज खुली थी, 100 आदमी को छोड़ते थे, मजा आता था, फिर इधर पढ़ना है पढ़ते थे, बाद में फिर नहीं करते थे। और औरतों को भी ऐसी इजाजत थी, वो पीछे पीछे से दरगाह से चबूतरे चबूतरा जो है उसके सामने से गुजार देते थे उनको, वहाँ पर औरतें नमाज पढ़ती थी, उनके लिए भी खास है। तो रियाजुल जन्नत एक मुक़द्दस मकाम है। बाकी तफसीर उन्होंने बताएंगे किस तरह वहाँ पर जाना, बता देना खास तौर पर ये अमल, ताकि ये हमारे हाथी उस जगह से महरूम नहीं रहना, क्योंकि नए नए चीज़ें आ जा रही है। अब हम नए चीज़ें आ गई तो उन चीज़ों को हम बता भी नहीं सकते। 2014 में हज किए तो उस वक्त अलग मामला था, पर हमारा भारत भी पहले अलग था, अब अलग हो गया, और कि नहीं हुआ? हमारा भारत पहले 20 साल पहले अलग था, अब अलग हो गया। जब अलग सोच थी अब अलग सोच होगी, वहाँ पे ऐसी पैदा हो गए लोग, पहले लोग अलग थे अब अलग हो गए। तो बुरा बोलना भी नहीं है, बस अदब से रहना, जितने दिन नहीं। आप मदीने मुनव्वरा में जब आप रहेंगे, मैंने कहा पूरे अदब से रहें, किसी को जोर से बात भी नहीं करना, हमें सांस भी जोर से लेने की इजाजत नहीं है, तो चीखने की इजाजत ना। तो मदीने मुनव्वरा में रियाजुल जन्नत का मकाम है। उस रियाजुल जन्नत के अंदर भी बहुत सारे मकाम हैं, कई सुकून है, हर सुकून तारीखी सुकून है। हर सुकून क्या है? हिस्टोरिकल बैलेंस। हर सुकून के पीछे एक वाकया जुड़ा हुआ है, हर सुकून के पीछे एक वाकया जुड़ा है। वो सब बताते बैठेंगे तो शायद मेरे ख्याल से हमारा सफर आगे है तो रह जाएंगे यहाँ पर। वो सब तमाम सुकून पे जाना मौका मिल गया तो हर सुकून को देख लेना, ऊपर नाम लिखा हुआ है। एक उस्तवाने हन्नाना है सुकून, जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल के बनने से पहले उस जगह पर टीका लगाकर आप खुतबा देते थे, उसको बोलते उस्तवाने हन्नाना। हन्नाना में बहुत ज्यादा रोने वाला है। वो जैसे मिंबर रसूल बन गया तो आप
خطبہ دینا شروع کیا تو وہ رونے لگ گیا، اتنی زور سے رونے لگ گیا، صحابہ رونے کی آواز سنے تو آپ نے آ کر اس پر ہاتھ رکھ دیا، ایسے نا تو وہ خاموش ہو گیا. اس کو بولتے استوانی حنانہ. تو وہاں پر ایک ستون بنایا گیا، جیسے وہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا خاموش ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز بات کرتی تھی. ہر آپ نے فرمایا میں بہت سارے درختوں کو جانتا ہوں جہاں سے مجھے سلام کی آواز آتی ہے، اور آپ اس درخت کو ہاتھ لگاتے ہیں خاموش ہو گیا. تو وہاں ستون بنا دیا گیا استوانی حنانہ. اس کو بولتے وہاں پر اس طرح استوان ابو لبابہ ایک صحابی ہے جو آئے تھے اپنے آپ کو وفا لیے تھے. پھر استوان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھڑکی کھول کر کنگھی کیا کرتی تھی، اعتکاف کی حالت میں آپ کے بالوں کو جمایا کرتی تھی. وہ استوان عائشہ اس کو پھر قافلے آتے تو ایک جگہ پر ان کا قیام ہوتا تھا، وہ ایک الگ ستون. ایسے 6-7 ستون ہیں، اس کی ہر ایک کی تاریخ الگ الگ ہے. وہ سب جگہ مقدس مقام ہے. ہم کو جو ہے ان مقامات پر اگر موقع مل جائے 2 رکعت نفل نماز پڑھو، یا نماز اگر فرض پڑھنے کا موقع مل گیا تو اس سے بڑی کوئی قسمت ہو ہی نہیں سکتی. سب سے بڑی قسمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اس جگہ پر پہنچا دیا، نماز پڑھنے کا موقع مل گیا. ریاض الجنہ اس کو کہتے ہیں. کیا بولتے اس کو؟ ریاض الجنہ. اس کے بعد اور روضہ رسول ہے. روضہ رسول کے بالکل پیچھے میں اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. چبوترا کیا بھائی کی ہے، وہ تھوڑا سا پھیر لیا گیا. اس چبوترے میں، چبوترے کا مطلب وہاں پر وہ صحابہ اکرام بیٹھا کرتے تھے جو غریب غربا بھی تھے، جن کے کھانے کا انتظام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور وہ طلبا، وہ صحابہ اکرام آپ سے علم حاصل کرتے تھے، وہ وہیں پڑے رہتے تھے. اصحاب صفہ کا چبوترا اس کو کہتے ہیں. تو وہ چبوترا بھی ہے. اس کے آگے پھر آپ کے روضہ رسول ہے. روضہ رسول کو کسی نے آج تک دیکھا نہیں، اندر گھس کر کسی نے کوئی دیکھا نہیں. اس لیے اگر نظر بھی آ رہی آپ کو کھڑکی تو جھانکنے کی ضرورت نہیں. وہاں تو آتا بھائی تو فرما ہر چیز میں ادب ہے. نظر ادھر ادھر پھیرنا بھی گناہ ہے. جب جا رہے تو پورے ادب و احترام سے جاؤ. آپ ادب سے اپنا ہاتھ باندھے ہوئے ہو. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آواز بھی بلند نہیں ہوتا، بہت ادب آواز پڑھتے تھے آپ. روضہ رسول کے پاس سے گزر جاؤ. روضہ رسول بہت بڑا حصہ ہے. اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ باب جبریل ہے، جہاں پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پائتی کا حصہ، وہاں سے جبریل علیہ السلام سرایا کرتے تھے. باب جبریل وہاں پر آپ کو بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت آپ کو سوچ وقت بہت نکال کر حاضری دینا پڑتا ہے. وہاں بیٹھنے قرآن پڑھیے، ذکر کیجیے. آپ کے قرآن پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، ذکر و اذکار کو سنتے ہیں. باب جبریل کا حصہ ہے. اس کے لیے بھی کچھ خاص وقت وہ گیٹ میں داخل ہونے کا، اس طرف سے آنے دے رہے یا نہیں دے رہے پتہ نہیں. پہلے 4 بجے کے وقت میں اندر لے لیتے تھے، اور اس کے بعد عصر سے لے کے مغرب تک وہاں بیٹھے. آپ کیا کرنا نہیں معلوم، ادھر سے بند کر دیے ہوں گے، شاید منع کر دیے، سنا. ہاں بس ریاض الجنہ کی سے اندر جا سکتے، وہ گیٹ سے نہیں جا سکتے. پہلے ادھر گیٹ تھا، وہاں سے لوگ جاتے تھے، اندر بیٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے. ہمارے وقت وہ باب جبریل ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی قبر جنت البقیع ہے، اس کے لیے ایک مرتبہ زیارت کر لینا چاہیے، اور وہاں پر بھی حاضری دے کر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے. کوشش یہ کرنا چاہیے جتنے دن ہم وہاں پر رہے روزانہ ہماری حاضری ہونا چاہیے. روز زیادہ سے زیادہ تو 5 مرتبہ ہم جب بھی جائیں، نہیں اگر تو کم سے کم روزانہ 1 مرتبہ وہاں پر حاضر ہو کر سلام کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہم کو پھر بعد میں موقع ملنے والا نہیں. مدینہ منورہ کے اندر بہت سارے مقامات ہیں، جبل احد ہے، اور بہت سارے مقدس مقامات، تاریخی مقامات ہیں. ان مقامات کی زیارت آپ کو وہاں پر ٹور والے بھی کراتے اور حج کمیٹی والے بھی کراتے. حج کمیٹی والے اپنے طور پہ کراتے، ٹور والے بھی اپنے طور پہ کراتے. وہ پورے مقامات کی زیارت بھی کر لینا چاہیے. اس لیے کے بعد بھی موقع ملے گا نہیں ملے گا پتہ نہیں. لیکن ایک بات کا میں آپ کو وعدہ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ جب مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو ارادہ کر کے آؤ کہ اب ہم اپنی پچھلی زندگی کی طرف واپس نہیں جائیں گے. بولو نا، پچھلی زندگی کی طرف. دھوکہ
دیتے تھے نہیں دیں گے, جھوٹ بولتے تھے بولو نہیں بولیں گے, جھوٹ بولتے تھے نہیں بولیں گے, دھوکہ دیتے تھے نہیں دیں گے, بدنظری کرتے تھے نہیں کریں گے, غلط سوچتے تھے نہیں سوچیں گے. اس شہر میں پاک سوچ لے کر گھومو, پاک ارادے لے کر گھومو, انشاءاللہ زندگی پوری کی پوری پاک اللہ گزارنے کا موقع دے گا. بس یہی کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر چلتا ہوں. اچھا سنا دو. اچھا ہاں, طواف ودا ہمارے سب کا رہ گیا تھا. طواف ودا کرنا ہے. طواف ودا کسے بولتے معلوم؟ پورے حج کا پورا عمل ہو گیا, مکۃ المکرمہ میں پورے عمل ہونے کے بعد جب مدینہ منورہ کے لیے آپ روانہ ہو رہے ہو یا مکہ چھوڑ رہے ہو, چاہے بھارت آ رہے ہو چاہے مدینہ منورہ جا رہے ہو, اس وقت طواف ودا یعنی ارادے سے کر لینا چاہیے. ویسے طواف ودا آپ مکے میں رہنے کے بعد بھی کر سکتے, چھوڑنا ہی ضروری نہیں ہے. اس طواف ودا کے بعد بھی طواف کر سکتے, لیکن ایسا وقت کرنا چاہیے کہ جب ہم واپس ہونے لگے. طواف ودا کے بعد جب واپس ہو رہے ہو, کعبۃ اللہ کو چھوڑ رہے ہو, تو چھوڑنے کا انداز کیسے ہونا چاہیے؟ مسجد سے ہم نکلتے تو کیسے نکلتے؟ سنت بھی نہیں پڑھتے, امام صاحب کو مسافہ بھی نہیں کرتے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت پیچھے لگ گیا, باہر نکل پھر موت نکلا تو ایسا بھاگ گیا. جب رسول کعبۃ اللہ کو چھوڑ رہے ہوں تو دل میں حسرت افسوس ہونا چاہیے, اے اللہ قانونی مجبوری اگر نہیں ہوتی تو میں چھوڑتا تیرا شہر تیرا گھر چھوڑتا. قانونی مجبوری ہے, کچھ میرے مسائل ہے جو تو نے لگا دیا میرے پیچھے. اگر یہ نہ ہوتے تو میں یہیں پر دفن ہو جاتا, میں یہیں پر مر جاتا. یہاں آیا تو جانا دل نہیں چاہتا, لیکن کیا کروں, مدت ختم ہو گئی, جانا ہے تو کیسے جائیں گے؟ تھوڑی دیر پلٹ کے دیکھیں گے کعبۃ اللہ, پھر جائیں گے, 2 قدم آگے بڑھیں گے, پھر پلٹ کے دیکھیں گے, پھر آگے جائیں گے, پھر پلٹ کے دیکھیں گے, پھر جائیں گے, 4 قدم پھر جائیں گے, پھر پلٹ کے دیکھیں گے. جہاں تک کعبۃ اللہ نظر آتا ہوگا وہاں تک پلٹ کر کیا بول کے, اے اللہ مجبوری نہ ہوتی تو نہیں چھوڑتا, لیکن کیا بول جانا تو ہے. اس لیے پھر دعا کرتا ہوں, اے اللہ حاضری نصیب فرما, پھر مجھے حاضری نصیب فرما دے, اے اللہ پھر مجھے بلا لے, بار بار بلا. ایسے کہتے ہوئے آپ طواف ودا آخر میں کر لو. اور اگر اتفاق سے کسی نے پہلے بھی کر لیا, مدینہ ابھی چھوڑنے کا, مکہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن کر لیے, تو ہو جاتا طواف ودا ہو جاتا, کوئی قباحت نہیں. تو طواف ودا کے بھی 7 چکر ہے, یہی لباس میں, اس میں رمل ومل کچھ بھی نہیں ہے. کیا بولوں, اکڑ کے چلنا بھاگنا دوڑنا کچھ نہیں ہے. طواف ودا کی نیت سے میں کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگاتا ہوں, اے اللہ اس کو قبول فرما. بولو نا, بولتے جاؤ یار, وہ ہو گیا سلام. اب سب دعا پڑھنے والا ہوں. بولو, طواف ودا کی نیت کیا کریں گے؟ میں کعبۃ اللہ کے 7 چکر طواف ودا کی نیت سے کرتا ہوں, اے اللہ اس کو قبول فرما, آسان فرما. بس یہ کر کے آپ انشاءاللہ نکل جائے گے تو فائدہ ہوگا. بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.